تو اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ یہ جو جعفر صادق اور محمد باقر علیہ السلام سے جو شیعہ حدیثیں روایت کرتے ہیں نا، یہ شیعوں نے گھڑی ہے ان پر، توجہ سے سنیے گا، اپنے اہل سنت بھائیوں سے بھی عرض کر رہا ہوں، یہ بہت بہت اہم، بہت سوچ کو جگانے والا اور بیدار کرنے والا نقطہ ہے کہ جو تو موجود ہے دنیا میں محمد باقر کے نام سے اور جعفر صادق کے نام سے، وہ تو شیعوں نے گھڑ لیا۔ تو اگر آپ کی کتابیں ٹھیک ہیں تو پھر میں آپ سے ایک ادنا سا شیعہ، ایک ادنا سا مسلمان، ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے سوال کرتا ہوں کہ شیعوں کی کتابیں تو غلط ہیں، انہوں نے گھڑ لیے اقوال جعفر صادق پر اور محمد باقر پر، لیکن اگر یہ اتنی بزرگوار ہستی ہے کہ آپ کے ائمہ کے بھی استاد ہیں اور آپ کے ائمہ بھی انہیں صادق ہی کہا کرتے تھے، تو پھر مجھے وجہ بتائیے کہ آپ کی کتابوں میں ان ہستیوں کے فرمان کیوں نہیں پائے جاتے؟ یہ کہنا اور یہ بات لکھنا کہ ائمہ اہل سنت، یا یہ کہنا کہ صحاح ستہ اور ان کے مؤلفین نے اپنی کتابوں میں ائمہ اہل بیت سے روایات نقل نہیں کی، خصوصاً امام محمد الباقر اور امام جعفر صادق، یہ لکھنا صحیح نہیں ہے، ایسا کہنا صحیح نہیں ہے، یہ سرتاسر الزام ہے، ایک بہتان ہے، کیونکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ثبوت کے طور پر میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے امام محمد بن علی بن حسین بن علی المعروف امام محمد الباقر رحمۃ اللہ علیہ۔ امام موصوف سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں 12 روایات نقل کی ہیں، امام مسلم نے اپنی صحیح میں 8 روایات نقل کی ہیں، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں 3 روایات نقل کی ہیں، امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی نے 4 روایات نقل کی ہیں، اور امام نسائی نے امام محمد الباقر سے اپنی سنن نسائی میں 9 روایات نقل کی ہیں۔ اتنی روایات کی کثرت کے بعد یہ بات کہنا کہ ائمہ اہل سنت نے امام محمد الباقر سے روایات نقل نہیں کی، یہ معنی دارت۔ اب آتے ہیں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ امام جعفر الصادق سے امام مسلم نے اپنی صحیح میں 12 روایات نقل کی ہیں، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں 5 روایات نقل کی ہیں، امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی نے 17 روایات نقل کی ہیں، امام نسائی نے اپنی سنن میں 41 روایات نقل کی ہیں، اور امام ابن ماجہ نے حضرت امام جعفر الصادق سے اپنی سنن میں 19 روایات نقل کی ہیں۔ یہ تو روایات کا ذخیرہ ہو گیا جو ائمہ اہل سنت نے، جو صحاح ستہ اور ان کے مؤلفین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اب ٹیسٹ کے طور پر بات کو زیادہ روشن کرنے کے لیے میں ائمہ اہل سنت کے چند اقوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس کو سن کر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ائمہ اہل سنت والجماعت کے امام اور بزرگ اہل بیت کے جو امام تھے، جو خانوادہ رسالت کے امام تھے، ان کے کتنے بڑے مداح تھے، ان کی تعریف و توصیف میں کس قدر رطب اللسان تھے، اور ان کی تعریف میں کس قدر ترزبان رہتے تھے، اس کے لیے تفصیل سے تو کبھی پھر کہیں گفتگو ہوگی، سرے دست چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جس کو میں عدالت میں لے کے آ رہا ہوں وہ محی السنہ کاتب بدعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہاج السنہ میں اپنی شورۂ آفاق تصنیف منہاج السنہ میں امام محمد الباقر کا بار بار ذکر کرتے ہیں،
اور ان کا کلم امام باقر کا ذکر کرتے ہوئے جھوم جھوم جاتا ہے، وجد میں آتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ ارباب علم و دانش میں سے ایک سرکردہ آدمی تھے، اور ان کے فتاوی جات اور ارشادات کی ہمارے ہاں بڑی ہی قدر و قیمت ہے۔ یہ بات کہہ رہے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ۔ ذہبی علم رجال کے تھم اپنی معروف کتاب سیر اعلام النبلاء میں امام محمد الباقر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں هو سید الامام۔ ان باتوں کے ہوتے ہوئے کسی پر الزام لگانا انصاف کا تقاضا نہیں ہے، یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ امام ابن حجر العسقلانی تہذیب و تہذیب میں امام محمد الباقر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ امام تھے، ثقہ تھے، فاضل تھے۔ ابن کثیر امام محمد الباقر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ بزرگ تابعی اور بہت ہی عزت والے تھے، اہل سنت میں ان کا نام بڑے ہی احترام سے لیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، اب چند اقوال پیش کیے جائیں گے امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ امام جعفر الصادق کے بارے میں ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں جعفر بن محمد الصادق شیخ بنی ہاشم عہد الامام۔ ابن حجر عسقلانی تقریب التہذیب میں لکھتے ہیں جعفر بن محمد المعروف بالصادق صدوق فقیہ امام۔ عمر بن ابی المقدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام جعفر الصادق کو دیکھا جاتا تھا تو دل کی عجیب کیفیت ہوتی تھی، اور دل یہ گواہی دیتا تھا کہ یہ شخص ضرور نبیوں کی نسل ہے۔ ان کا کردار ایسا تھا کہ ان کو دیکھتے ہی دل پر اثر ہوتا تھا، اور آدمی کہہ اٹھتا تھا کہ یقیناً یہ شخص نبیوں کی امت، نبیوں کی نسل میں۔ امام ابن حبان الثقات میں انہیں لکھتے ہیں کہ امام جعفر الصادق فقیہ تھے، علم اور فضیلت کے اعتبار سے ان کا ایک بہت بلند مرتبہ ہے، اور تمام اہل سنت ان کا احترام کرتے ہیں۔ امام ابو حاتم سے جب پوچھا گیا کہ فلاں فلاں جو ائمہ ہے ان کے بارے میں اور جعفر الصادق کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو انہوں نے صاف کہا کہ جعفر الصادق کا کسی سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ وہ علم کے لحاظ سے، وہ تقویٰ کے لحاظ سے، وہ عبادت کے لحاظ سے دوسرے لوگوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، بلند تر ہیں۔ اب آخر میں امام مالک یعنی امام دار الہجرت کا میں بیان آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں اکثر اوقات امام جعفر الصادق کے ہاں آیا جایا، میں ان کا دیدار کرنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے جایا۔ کہتے ہیں میں جب بھی گیا میں نے ان کو 3 حالتوں میں پایا۔ جعفر الصادق یا نماز پڑھ رہے ہیں، یا وہ روزے کی حالت میں ہیں، یا وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایسی الجھنوں، ایسی پریشانیوں اور ایسی ہی ملاوٹوں کو دور کرنے کے لیے میرے دوستوں نے الدین الخالص کے نام سے یوٹیوب چینل بنایا ہے، جس پر روزانہ کی بنیاد پر میں انشاءاللہ تعالی جتنی کھوٹ ہے، جتنی ملاوٹ ہے، جتنی کہانیاں ہیں، جتنی قصے ہیں، ان پر ریگ مال مارتا رہوں گا۔ اللہ